ایران کے 17 بحری جہاز تباہ کیے، 2000 اہداف پر بمباری کی، ایرانی بحریہ کو آبدوزوں سمیت تباہ کر دیا۔ امریکی سینٹکام کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے بریفنگ میں بتایا ایران میں پوری طاقت کے ساتھ آپریشن جاری ہے، جس میں 200 لڑاکا طیارے، 200 طیارہ بردار بحری جہاز اور 50,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ 2 طیارہ بردار بحری جہاز سمیت 50,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ ہم نے سینکڑوں ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کیے۔ B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آج ایک بھی ایرانی بحری جہاز خلیج آبنائے ہرمز یا خلیج عمان میں نہیں جا رہا۔ ہم ایران میں ان تمام چیزوں کو ختم کر رہے ہیں جس سے ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ 3,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command Forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran. The first 24 hours of this operation were nearly double the scale, and we continue with 24/7 strikes into Iran, and we've already struck nearly 2,000 targets with more than 2,000 munitions. We have severely degraded Iran's air defenses and destroyed hundreds of Iran's ballistic missiles, launchers, and drones. And in simple terms, we're focused on shooting all the things that can shoot at us. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. There's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman. And we will not stop. We will continue to conduct dynamic targeting operations. We're hunting Iran's last remaining mobile ballistic missile launchers to eliminate what I would characterize as their lingering launch capability. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians. The two most powerful air forces in the world, the U.S. and Israel, are dominating the skies of the world's largest state sponsor of terror. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے گروہوں کی حمایت پر آمادہ ہو گئے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن میں ایران کی آئندہ قیادت سے متعلق مختلف امکانات پر مشاورت ہوئی۔ امریکی انتظامیہ کے ایران کے اندر بعض مسلح گروہوں سے ممکنہ رابطے ہوئے ہیں۔ کرد گروہوں سمیت چند تنظیموں کو ممکنہ امریکی حمایت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آپریشن ایپک فیوری کے بعد 9,000 سے زائد امریکی مشرق وسطی سے وطن واپس پہنچے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں مشرق وسطی میں موجود امریکی شہری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں خود کو رجسٹر کریں۔ حکام متاثرہ شہریوں کی لوکیشن معلوم کر کے سفری آپشن فراہم کریں گے۔ امریکی حکومت مفت چارٹرڈ فلائٹس اور کمرشل پروازوں کا انتظام کر رہی ہے۔ وقت کے ساتھ کمرشل فلائٹس کی دستیابی میں اضافے کی بھی توقع ہے۔ ایران نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ایران کے نئے سپریم لیڈر کے لیے مجلس خبرگان کا اجلاس جاری ہے۔ پاسداران انقلاب نے بتایا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد ہوگا۔ ایران کے اسرائیلی حملے میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین سے پہلے یادگاری تقریب بھی ہوگی۔ ایران کے خبر رساں ادارے کا کہنا ہے تفصیلات کا اعلان باضابطہ منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنائی مشہد میں ہی پیدا ہوئے۔ خامنائی کے والد امام رضا کے مزار کے احاطے میں مدفون ہیں۔ خلیج میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا خلیج سے گزرنے والی توانائی کی ترسیل ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ تمام شپنگ لائنز کو مالی سیکیورٹی گارنٹی دستیاب ہوگی۔ ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں ٹینکرز کو تحفظ فراہم کرے گی۔ امریکہ دنیا میں توانائی کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنائے گا۔ امریکہ کی معاشی اور عسکری طاقت سب سے بڑی ہے، مزید اقدامات بھی جلد سامنے آئیں گے۔ اسرائیلی حکومت نے CNN کے لیے رپورٹنگ کرنے والے 2 صحافیوں کو گرفتار کر لیا۔ ترک صحافی ایرانی حملوں میں اسرائیل میں ہونے والے نقصانات کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ رپورٹر اور کیمرامین کو تل ابیب میں حراست میں لیا گیا۔ جرنلسٹ یونین آف ترکی کی اسرائیل کی جانب سے صحافیوں کی گرفتاری کی مذمت، کہا کارروائی آزادی صحافت کی خلاف ورزی ہے، صحافیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ صحافی اسرائیل کی وزارت دفاع کے مرکزی دفتر کے باہر رپورٹنگ کر رہے تھے کہ اس دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔
اسرائیلی فوج نے لائیو نشریات روک کر رپورٹر اور کیمرہ مین کو گرفتار کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران میں جنگی ڈرونز کی بڑی کھیپ تباہ کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی ڈرونز تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سینکام کا کہنا ہے ایرانی جنگی ڈرونز برسوں سے مشرق وسطیٰ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ایرانی جنگی ڈرونز ختم کر دیے جائیں گے۔ امریکی سینکام نے مزید بتایا کہ ایران میں 1700 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے۔ ایرانی بحریہ جہاز شکن میزائل لانچنگ سائٹس اور کمانڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بحریہ ایران میں اہداف پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملے کر رہی ہے۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے قریب ڈرون حملہ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی جس پر فوری قابو پا لیا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متعلقہ اداروں کی بروقت کارروائی سے بڑے نقصان سے بچ گئے۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے اطراف سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیت میزائل سازی اور نیوی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایرانی رجیم کے خلاف امریکہ نے اپنے 3 بڑے اہداف تقریباً حاصل کر لیے۔ ان اہداف کو ہفتے میں حاصل کر لیا جائے گا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا امریکی صدر واضح کر چکے ہیں کہ ایران کے پاس نہ جوہری صلاحیت ہونی چاہیے نہ میزائل سازی کی استعداد۔ اس کی بحریہ کو بھی تباہ کیا جانا چاہیے۔ ہم تمام کارروائی کا شیڈیول تیار کر چکے ہیں۔ We want this operation to be successful at achieving its objectives. I'll repeat the objectives. The President laid them out yesterday. Iran cannot have a nuclear weapon. It cannot have, and therefore it cannot have the things it was hiding behind to have a nuclear weapons program. What are those things? Number one, we are going to destroy their missiles and their missile launchers. We are going to destroy their capability to make these missiles and these launchers. And we are going to destroy their Navy. Those are the objectives, and this weekend, acting at this time, gave us the highest probability of success in achieving those objectives, and as the Department of War will brief you, we are on or ahead of schedule to do that. The President acted on the timing that gave us the highest chance of success, and that's what you're seeing play out right now. You're seeing it play out right now, and you'll see it in the days to come. We will systematically take apart their missile program. We will destroy their ability to sponsor terrorism, by the way. We will destroy their factories. We will destroy their Navy. Those objectives are going to be met. We're well on our way to meeting them. It will not be easy. There will be a price to pay for it, but that is a much lower price to pay than having a nuclear-armed Iran. Now is the time to go after them. The President made the decision to go after them, take away their missiles, take away their Navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. That's why the President made this decision. It was the right decision, and the world will be a safer place when these radical clerics no longer have access to these weapons. سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن پر ڈرون حملہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق ابتدائی طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن پر ڈرون حملہ ہوا اور امریکی میڈیا کے مطابق ابتدائی طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، البتہ آگ لگنے کی اطلاع تھی جس پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں سعودی کابینہ کا اجلاس۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کابینہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملکی دفاع اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اپنے علاقے شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ سعودی کابینہ کی ایرانی جارحیت کا نشانہ بننے والے ملکوں کی مکمل حمایت اور اظہار یکجہتی۔ سعودی ہوائی اڈوں پر پھنسے خلیجی ملکوں کے شہریوں کو بہترین سہولیات دینے کی بھی ہدایت کی گئی۔ ایرانی حملوں پر متحدہ عرب امارات اور قطر کا سخت رد عمل۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے وہ اپنی خود مختاری اور سلامتی پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اماراتی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل عبدالناصر حمیدی نے کہا ریاست کے پاس جارحیت کا بھرپور جواب دینے اور تمام ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق محفوظ ہے۔ ہمارے پاس جدید ترین فضائی دفاعی نظام موجود ہے جو ہر قسم کے فضائی خطروں کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے پاس طویل، درمیانی اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والے نظام موجود ہیں جو فضائی حدود کا مکمل تحفظ یقینی بناتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلحہ اور گولہ بارود کا وافر ذخیرہ موجود ہے جو طویل عرصے تک دفاعی کارروائیوں کے تسلسل کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے بریفنگ کے دوران ایران کے گرائے گئے میزائل اور ڈرون بھی دکھائے۔ ادھر قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا ایران نے میزائل حملوں سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا، قطر کسی بھی دھمکی میں نہیں آئے گا۔ تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى تؤمن تغطية شاملة للمجال الجوي
كما تمتلك مخزونا استراتيجيا كافيا من الذخائر يضمن استدامة عمليات التعرض والتصدي للتهديدات الجوية بمختلف أنواعها لفترات. ایران سے داغا بیلسٹک میزائل العدید ایئر بیس پر گر گیا. قطری وزارت دفاع نے بتایا بیلسٹک میزائل حملے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایران سے داغے گئے دوسرے بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کیا گیا. ایران سے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے. قطر کا العدید ایئر بیس امریکی فوج کے زیر استعمال ہے. ایران سے داغا گیا بیلسٹک میزائل العدید ایئر بیس پر گر گیا. یہ ایئر بیس امریکی فوج کے زیر استعمال ہے اور قطر میں موجود اس ایئر بیس پر ایران کی جانب سے متعدد بار حملے کیے گئے ہیں. قطری وزارت دفاع نے بتایا بیلسٹک میزائل حملے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے ایران میں صحت کے اداروں کی حفاظت پر زور دیا ہے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے سماجی ویب سائٹ پر لکھا ایران میں تنازع کے دوران مراکز صحت عملہ اور مریض متاثر ہو رہے ہیں. تہران کے متھری ہسپتال کے قریب دھماکوں سے ہسپتال کو نقصان پہنچا. سرب اور ہمدان میں 2 ہنگامی طبی مراکز کو بھی نقصان پہنچا. 2 اہلکار زخمی ہوئے. بحران کے دوران ہسپتال اور کلینکس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہسپتالوں اور کلینکس کو تحفظ فراہم کرنا ناگزیر ہے. فریقین سے اپیل ہے صحت کے ادارے عملے اور مریضوں پر حملے نہ کریں. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران سمیت مشرق وسطی میں انسانی بحران جنم لے رہا ہے. اقوام متحدہ نے ایران کے ساتھ جنگ پر انسانی المیہ کے خدشے کا اظہار کر دیا. جنگ میں گھروں، ہسپتالوں، اسکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے. جنگ کی وجہ سے اقوام متحدہ کی رد عمل کی صلاحیت محدود ہو گئی. آبنائے ہرمز سے ترسیل رکاوٹوں کا شکار رہی تو خوراک کا بحران بھی پیدا ہوگا. جنگ کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی. ترکی کے وزیر خارجہ کا ایران میں رجیم چینج کی کوششوں پر انتباہ. ترک وزیر خارجہ نے خطے کے لیے بڑے خطرات کی وارننگ دے دی. کہا امریکہ ایران پر حملے فوجی اہداف تک محدود رکھے. رجیم چینج کی کوشش پورے مشرق وسطی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. فوجی اہداف پر حملہ اور رجیم چینج 2 الگ راستے ہیں. دوسرے آپشن سے خطے میں غیر متوقع منظرنامے جنم لیں گے. ایران اسرائیل جنگ ختم کرنے کے لیے فریقوں سے رابطے میں ہے. مذاکرات کی طرف واپسی کی کوششیں جاری ہیں. عمان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. خلیجی ممالک کا مقصد بھی جنگ ختم کرنا ہے. امریکی صدر نے اسپین کے ساتھ تجارت بند کرنے کا اعلان کر دیا. صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ اسپین کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات منقطع کر رہا ہے. اسپین نے ایران پر حملوں کے لیے اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار کیا. ایران پر حملوں کے معاملے میں اسپین بہت خراب رہا. امریکی صدر ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر بھی تنقید. کہا میں برطانیہ سے بھی خوش نہیں ہوں. برطانیہ نے بھی فوجی اڈوں کے معاملے میں اسی نوعیت کے فیصلے کیے. European, like Spain, has been terrible. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We don't want to. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, so we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. By the way, I'm not happy with the UK either, so we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. اسپین نے صدر ٹرمپ کے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا. اسپین نے باضابطہ رد عمل میں کہا امریکہ نے تجارتی پابندیاں لگائیں تو اپنے وسائل سے کام لیں گے. امریکہ ہر صورت عالمی قوانین کی پاسداری اور احترام کرے. امریکہ یورپی یونین کے ساتھ باہمی تجارتی معاہدوں سے انحراف نہیں کر سکتا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. قومی سلامتی پر ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا. سیاسی قائدین کو شرکت کی دعوت. اجلاس دن 11:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا. مشیر وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ان کے چیمبر میں ملاقات. ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے دیگر ساتھیوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی بھی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا. وزیر اعظم کل 11:30 بجے تمام جو پارٹی ہیڈز اور پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو موجودہ حالات ہیں خطے کے، افغانستان ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو بریف کرنے کے لیے سب کو دعوت دی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ پرسنلی وزیر اعظم کا پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے تھے.
بہتر ہوگا بریفنگ پوری پارلیمنٹ کو دی جائے. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا آرمی چیف سربراہ ISI یا DG ISPR آئیں, خطے کے حالات خطرناک ہیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بریفنگ بلائی ہے, بہتر یہ ہوگا جوائنٹ سیٹنگ نہ صحیح سینیٹ میں دے دیں بریفنگ. آرمی چیف ISI یا ISPR کے جو ہمارے اسپوکس مین وہ جو باتیں انتہائی وہ سینسیٹیو سمجھتے ہیں وہ ڈکلیئر نہ کریں. قومی اسمبلی کے ممبران اتنے کمزور تو نہیں ہوتے اپنے ملک کی سیکرٹس کو آؤٹ کریں. انہوں نے کہا کہ یہ بریفنگ اسی کی ابتدا ہے. قومی سلامتی پر ان کیمرہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. PTI نے بریفنگ میں شرکت کو بانی PTI سے ملاقات سے مشروط کر دیا. کہا بانی سے ملاقات تک حکومت کی دعوت قبول نہیں. PTI کا عدالتی حکم کی پاسداری تک اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان. PTI کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا بانی PTI کو فوری شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے. بانی کو ذاتی معالجین تک رسائی دینا تشویشناک صورتحال اختیار کر رہا ہے. عدالتی حکم کے باوجود فیملی وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا. ڈاکٹرز کی ٹیم بانی کے طبی معائنے کے لیے اڈیالہ جیل آئی. کسی بھی یک طرفہ طبی معائنے کو مسترد کرتے ہیں. پیمز انتظامیہ نے بانی PTI کے چیک اپ سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا بانی PTI کا معائنہ پروفیسر ندیم قریشی اور پروفیسر عارف خان نے کیا. یہ NTVEGF انجیکشن کی سیکنڈ ڈوز کا فالو اپ چیک اپ تھا. ڈاکٹروں نے بانی PTI کی آنکھوں کی بصارت چیک کی. بانی کی تفصیلی رپورٹ شیئر کی گئی ہے. میڈیکل بورڈ کے مطابق بانی PTI کی بصارت میں نمایاں بہتری آئی ہے. اعلامیے میں کہا گیا علاج کے اس مرحلے پر بانی PTI کی بینائی خاصی حد تک تسلی بخش ہے. بورڈ نے مزید نگہداشت تجویز کردہ ہدایات پر عمل جاری رکھنے کی سفارش کی ہے. افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں ریلی نکالی گئی جس کی قیادت پاکستان یکجہتی کونسل سندھ کے صدر قاری سجاد تنولی اور مرکزی جنرل سیکرٹری مفتی عبدالقادر جعفر نے کی. ریلی کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے شروع ہو کر مہران ہائی وے ہسپتال چورنگی تک پہنچی جہاں مقررین نے شرکاء سے خطاب کیا. مقررین کا کہنا تھا افغان طالبان رجیم نے پاکستان دشمن عناصر کو سرحد پار محفوظ پناہ گاہیں دے کر احسان فراموشی کی. قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ملکی دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. دو دن آرام کے بعد T20 ورلڈ کپ کا ایکشن آج سے دوبارہ شروع ہوگا. پہلے سیمی فائنل میں ناقابل شکست جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کولکتہ میں ٹکرائیں گی. اور اب ٹیک نیوز. جاپان نے روحانی مشورے دینے والا AI روبوٹ تیار کر لیا ہے. اس روبوٹ کو بڑی تعداد میں بدھ مت کے صحیفوں کی تعلیمات کے مطابق تربیت دی گئی جس کی وجہ سے یہ فلسفیانہ سوالات کے جواب دینے کے قابل ہے. کراچی ایکسپو سینٹر میں 31ویں DWP کی 3 روزہ نمائش منعقد ہوئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نمائش میں رکھے گئے جدید آلات اور ٹیکنالوجی نے شرکاء کی بھرپور توجہ حاصل کی. DWP کی نمائش کے آخری روز MEP کے COO ملک طارق محمود کا کہنا تھا ان کی جانب سے پیش کی گئی مصنوعات عالمی معیار کی حامل ہیں اور دنیا کے بہترین برانڈز میں شمار کی جاتی ہیں. نمائش میں واٹر ڈسپینسر، جدید AC یونٹس، انورٹر ٹیکنالوجی اور بڑے صنعتی چلر پلانٹ سمیت متعدد مصنوعات پیش کی گئیں. ان جدید سسٹمز کی مدد سے نہ صرف توانائی کی بچت ممکن بنائی گئی بلکہ صارفین کو زیادہ مؤثر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جھنگ میں ورلڈ سکلز مقابلوں کے لیے ریجنل الیکٹرک وائرنگ انسٹالیشن کے مقابلے ہوئے. تفصیل بتا رہے ہیں مصعب فاروق. اس وقت میں ٹیپٹا جھنگ کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر ورلڈ سکل کمپٹیشن کے حوالے سے ریجنل لیول کی کمپٹیشن جاری ہیں. یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے ثاقب چودھری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. حکومت پنجاب اسپیشلی میڈم CM نے جو اس دفعہ اسکل ڈیولپمنٹ کو بجٹ دیا ہے وہ بجٹ انشاءاللہ تعالی ہم 5 اداروں کو دیں گے. جس طرح یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اساتذہ محنت کر رہے ہیں، پرنسپل محنت کر رہے ہیں، ٹیپٹا محنت کر رہا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں سے سلیکٹ ہونے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ
وہ جو ہے چائنا میں جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے انٹرنیشنل، جس میں 90 کے قریب جو ہے کنٹریز جو ہیں ان کے ہنرمند جو نوجوان ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ٹیپٹا پنجاب کی نمائندگی کریں گے. یہاں سے جیتنے والے طلبہ کو نیکسٹ لیول پہ لے جایا جائے گا، جس کے بعد یہاں سے چند طلبہ جو ہیں وہ چائنا بھی جا کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. کراچی میں سجی آرٹ نمائش، جہاں کینوس پر بکھرے رنگوں نے ثقافت، تاریخ اور تخلیقی سوچ کی جھلک پیش کی. روبینہ علوی کی رپورٹ. کراچی کی معروف آرٹ گیلری میں سجی فن پاروں کی نمائش، جہاں پر ہر تصویر ایک کہانی ہے، وہیں روایت اور جدت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نظر آتی ہیں. کینوس پر بکھرے رنگ ثقافت، تاریخ اور تخلیقی سوچ کی جھلک پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں. 2 پروجیکٹس ہیں جس میں میں نے اور آسٹریلین آرٹسٹ ہیں ڈیمن کوارسکی، ہم نے مل کے کام کیا ہے. ٹوٹلی ای میل کے تھرو ہم نے ایکسچینج کی امیجز. 2 ایلیمنٹس اپنے بھیجتا تھا، 2 ایلیمنٹس وہ اپنے مجھے بھیجتا تھا. پھر ہماری مرضی ہوتی تھی، ہم آزاد تھے کہ اس کے بھیجے ایلیمنٹس پہ میں اپنا کچھ ایڈ کروں اور اسے کمپلیٹ کروں. فن اور رنگوں کی اس خوبصورت آمیزش کو آرٹ کے دلدادہ لوگوں نے خوب پسند کیا. بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ آرٹسٹ اکیلے کام نہ کرے، وہ دوسرے آرٹسٹوں کے ساتھ مل کے کوئی ایک آرٹ پیس کو بنائے. تو اس حوالے سے یہ پرنٹ میکنگ کا شو بہت انٹرسٹنگ ہے. کلر والا کام جو ہوا ہوا ہے وہ اسکرین پرنٹنگ کا کام ہوا ہوا ہے، تو اس سے مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں کام میں. کینوس پر بکھرے یہ رنگ صرف تصویریں نہیں بلکہ احساسات کی کہانیاں ہیں، جہاں ہر فن پارا اپنی ایک الگ دنیا اور پیغام رکھتا ہے. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.